الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأهل بيته وبارك وسلم ثم صل عليه آج کا یہ عظیم الشان پروگرام ختم نبوت کانفرنس کے نام سے اشاعت التوحید و سنہ لاہور کے زیر اہتمام منعقد ہو رہا ہے۔ ہماری جماعت کا نصب العین اور ہماری جماعت کے قیام کی غرض و غایت وہ ہے توحید و سنت کی اشاعت کرنا، اور شرک و بدعات کے خلاف عملی جد و جہد اور محنت کرنا۔
اس مشن میں کس حد تک کامیاب ہوئے، اس کی گواہی آپ ہمارے مخالفین سے لیں۔ ہم نے شرک و بدعات کے خلاف بند باندھا، اور ہم نے پیغمبری رنگ میں اللہ کی توحید کو بیان کیا۔ لیکن عظمت اصحاب رسول کا بیان ہو، یا ختم نبوت کا عنوان ہو، تو اس میں بھی ہم پہلی صف میں نظر آئے۔ ختم نبوت کا مسئلہ شریعت کے ان احکام میں اور مسائل میں شامل ہے کہ جن پر ایمان لانا ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے۔ جس طرح اللہ کی توحید کو ماننا ضروری ہے، جس طرح انبیاء کی رسالت کو ماننا ضروری ہے، جس طرح نبی اکرم کی رسالت کو ماننا ضروری ہے، جس طرح قیامت پر یقین رکھنا ضروری ہے، اسی طرح میرے آقا کی ختم نبوت پر ایمان لانا بھی ضروری ہے۔ ایک فتویٰ میں آپ سے لینا چاہتا ہوں۔ ایک منٹ کے لیے آپ سارے مفتی بن جائیں۔ اگر ایک آدمی اللہ کی الوہیت کو مانتا ہے لیکن میرے آقا کی نبوت کو نہیں مانتا تو وہ مسلمان ٹھہرا یا کافر؟ ایک آدمی اللہ کی الوہیت کو بھی مانتا ہے، میرے آقا کی رسالت کو بھی مانتا ہے، قیامت پر ایمان نہیں رکھتا، تو آپ اسے مسلمان سمجھیں گے یا کافر؟ اسی طرح اگر کوئی شخص اللہ کی الوہیت کو مانتا ہے، میرے آقا کی رسالت کو بھی مانتا ہے، قیامت پر بھی ایمان رکھتا ہے، لیکن آمنہ کے لال کی ختم نبوت کا قائل نہیں ہے، تو وہ بھی مومن کہلانے کا حقدار ہو؟
یہ ایسا مسئلہ ہے بدی ہی یہ لاہوری آکھن گے بے بدی ہی کس نال کھادا جاتا واضح اس کا آواز ایسا کریں جی ذرا ہوں میں اسٹیشن تو باہر نکل ہے ایسا کر لیں ختم نبوت کا مسئلہ ایسا بدیہی ایسا روشن اور ایسا واضح مسئلہ ہے کہ اس پر دلائل قائم کرنے کی بھی ضرورت نہیں. ہم اللہ کو الہ مانتے ہیں, اس پر کوئی دلیل نہ بھی ہو تو ہم اللہ کو الہ مانتے ہیں. اسی طرح کوئی دلیل نہ ہو تو ہم آمنہ کے لال کو خاتم النبیین مانتے ہیں. کسی آدمی کے ذہن میں یہ بات نہ جائے کہ بندیالوی دلائل کے معاملے میں شاید یتیم ہے, تبھی کہہ رہا ہے کہ بغیر دلیل کے میں خاتم النبیین مانتا ہوں. ایسی بات نہیں ہے. دلائل ہیں آقا کی ختم نبوت پر اور بڑے وزنی دلائل ہیں. علماء دیوبند میں ایک بہت بڑا نام ہے, مفتی اعظم پاکستان مولانا مفتی محمد شفیع. انہوں نے ختم نبوت کے عنوان پر کتاب لکھی اور انہوں نے اپنی کتاب میں میرے آقا کی ختم نبوت پر قرآن سے 100 آیتیں پیش کی. کتنی آیتیں؟ پھر اس کتاب کے دوسرے حصے میں انہوں نے میرے آقا کی ختم نبوت پر 210 حدیثیں پیش کی. 100 آیتیں اور 210 حدیثوں کے ذریعے انہوں نے میرے آقا کی ختم نبوت کو ثابت کیا. بندیالوی صرف ان دلائل میں سے ایک آیت پیش کرنا چاہتا ہے اور وہ بڑی مشہور آیت ہے, آیت ختم نبوت. ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین. اگر علماء مجھے اجازت دیں, علماء تو سب جانتے ہیں, تو میں اس آیت کا پس منظر آپ کے سامنے رکھوں پھر مانا کروں تو مزہ بڑا آئے, اور پس منظر بھی میں چند لمحوں میں آپ کے سامنے رکھ دوں گا. عرب میں یہ رسم تھی کہ منہ بولا بیٹا حقیقی بیٹوں کی طرح ہوتا, وراثت میں شریک ہوتا اور اس کی بیوی کے ساتھ سسر نکاح. بیٹا مر جائے تب, طلاق دے دے تب. جس طرح حقیقی بہو سے شادی نہیں ہو سکتی سسر کی, منہ بولے بیٹے کی بیوی سے بھی وہ شادی نہیں کرتے تھے, اسے حقیقی بیٹا مانتے. میرے آقا نے زید ابن حارثہ کو منہ بولا بیٹا بنا لیا. اپنی پھوپھی کی لڑکی حضرت زینب کی شادی زید سے کر دی. اب زینب ہاشمی خاندان کی لڑکی, قریشی خاندان کی, شادی ہو گئی کس سے؟ آزاد کردہ غلام سے, جس کی برادری کا پتہ نہیں, کنبے کا پتہ نہیں, قبیلے کا پتہ نہیں. غلام کی کیا حیثیت تھی عرب میں؟ دلوں کا ملانے والا اللہ ہے. دونوں کے دل نہ ملے. حضرت زید نے کہا یا رسول اللہ میں زینب نو طلاق دینا چاہنا, میں نہیں بسانا چاہتا.
میرے پیارے پیغمبر کے دل میں خیال آیا زینب پہلے پریشان ہے کہ میری شادی ایک آزاد کردہ غلام سے ہو گئی، پھر زید دے دے زینب کو طلاق، زینب کے دل پہ کیا بیتے گی؟ پھر میرے نبی کے دل میں خیال آتا کہ زینب کی دلجوئی اس میں ہے کہ زید طلاق دینا تو میں زینب سے نکاح کروں اور اسے امہات المومنین کے زمرے میں شامل کروں، ام المومنین بن جائے، میں شادی کر لوں۔ پھر میرے نبی کے دل میں آتا بھی شادی تو کر لوں، لیکن عرب کی رسم ہے کہ زید میرا منہ بولا بیٹا ہے، یہ اس کی بیوی ہے، اور عرب میں یہ نکاح نہیں ہوتا، تو طوفان بدتمیزی اٹھے گا یہودیوں کی طرف سے، منافقوں کی طرف سے۔ اللہ نے سورۃ احزاب میں فرمایا زوجناکہا، میرے پیارے پیغمبر ہم نے تیرا نکاح زینب کے ساتھ آسمانوں پہ کر دی ہے۔ یہ رسم ہم توڑنا چاہتے ہیں، اور رسم توڑوانا بھی آپ کے ہاتھ سے چاہتے ہیں، آپ توڑیں اس رسم کو۔ میرے نبی نے شادی کی، طوفان بدتمیزی کھڑا ہوا، یہودی بولے، منافق بولے، کچھ اپنے مسلمان بھی پریشان ہونے لگے، نہ شادی کر دیتے کی سی، عورتوں دی کوئی کمی سی، یوں ہی ایک موقع دے دیا یہودیوں کو، منافقوں کو، وہ بکواس کر رہی ہیں، یہ طوفان بدتمیزی اٹھانا۔ تو یہ آیت اللہ نے اتاری، ما کان محمد ابا احد من رجالکم، میرا محمد تم مردوں میں سے کسی کا باپ ہو۔ زید اپنے باپ کا بیٹا ہے، وہ میرے نبی کا بیٹا نہیں ہے۔ میرا نبی تم مردوں میں سے کسی کا باپ نہیں ہے۔ میں اس کی دو تفسیریں کروں گا اس آیت کی، ایک تفسیر میں کروں گا جو عام علماء کرتے ہیں، اور پھر ایک تفسیر کروں گا جو میری جماعت کے شیخ مولانا حسین علی نے کی رحمت اللہ علیہ۔ وہ دونوں تفسیریں آپ اپنے ذہن میں رکھیں۔ جب کہا نا میرا نبی تو مردوں میں سے کسی کا باپ نہیں، تو مشرکین تو پہلے ہی کہتے تھے محمد ابتر ہے، محمد کی نسل ختم ہو جائے گی، اس کا بیٹا کوئی نہیں، اولاد کے ذریعے نام زندہ رہتا ہے، بیٹوں کے ذریعے نام زندہ رہتا ہے۔ خود خدا نے کہہ دیا کہ یہ کسی کا باپ نہیں ہے، اس کا نام مٹ جائے گا، نام ختم ہو جائے گا۔ اللہ نے آگے فرمایا ولیکن رسول اللہ، تم مردوں میں سے کسی کا باپ نہیں ہے، وہ میرا رسول ہے، اور سارے کلمہ پڑھنے والے اس کی روحانی اولاد ہے، اس کی روحانی اولاد ہے۔ پھر مشرکین کے ذہن میں آیا رسول ہوا تو کیا ہوا، پہلے بھی تو رسول آتے رہے، پھر جاتے رہے، یہ بھی چلا جائے گا۔ اللہ نے فرمایا نا وخاتم النبیین، ہم نے اس پر نبوت کا دروازہ بند کیا ہے، اب قیامت کی صبح تک اسی کا سکہ چلنا ہے۔ یہ عام مفسرین نے معنی کی، مولانا حسین علی نے جو معنی کیا وہ اس پورے واقعہ کے ساتھ فٹ ہوتا ہے، تو خدا دی قسم میں مزہ ہی آ۔ ایک دفعہ آپ سبحان اللہ کہیں، پھر معنی پسند آئے تو پھر تو آپ نے کہنا ہی ہے سبحان اللہ۔ میرا نبی تم مردوں میں سے کسی کا باپ نہیں، توجہ ہے آپ کی، ہے توجہ؟ میرا نبی تم مردوں میں سے کسی کا باپ نہیں، زید اپنے باپ کا بیٹا ہے، وہ میرے نبی کا بیٹا نہیں ہے۔ میں رسم توڑوانی ہے تے تیرے کو توڑوانی ہے، ولیکن رسول اللہ، آپ اللہ کے رسول جو ہوئے، اور رسمیں توڑنا رسولوں کا کام ہوتا ہے۔ ولیکن رسول اللہ، رسم کو توڑنا رسول کا کام ہوتا ہے۔ آپ سے تو
اتروانی ہے یہ رسم مولا کسی اور کو اتروا نہیں. فرمایا وخاتم النبیین تیرے تو پیچھے ہے بھی کوئی نہیں, تیرے تو پیچھے. آپ نہ گھبرائیں, ہم جلسوں میں تقریریں کرتے رہتے ہیں, ہر مجمع یہ جو سغاز ضرور ہوندے, تو آپ میری طرف توجہ رکھیں, آپ میری طرف توجہ رکھیں. رسموں کا توڑنا, اللہ اکبر. علماء کرام, مولانا حسین علی نے جس طرح سورت احزاب کو حل کیا ہے نا, مزہ ہی آ گیا. خدا دی قسم ہے کسی مفسر دی نظر نہیں پہنچی. اسی سورت میں, سورت احزاب میں, ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا. کوئی اپنے اشارے ہی سمجھاؤ. گونگے دی رمضان گونگے دی ماں بھی نہیں سمجھ رہی. باہر سے ہے. آپ نے سبحان اللہ نہیں کہنا, چپ کر کے میری بات سننی, اس میں آپ کو ثواب ملے گا, ٹھیک ہے. اللہ اکبر, اللہ اکبر. یہ پہلے بھی نہیں ہو کہ میری بھی نہیں ہویا, میری بھی نہیں. میں تو آپ کو یار سورت احزاب اس طرح سمجھانا چاہتا تھا کہ آپ کو 7 دن تک سرور آتا رہے. بے شک اللہ اور اس کے فرشتے یصلون علی النبی درود بھیجتے ہیں. کس پر؟ اے ایمان والو تم بھی درود بھیجو. لاہور کے لوگوں, ایک ہے اللہ کی صلات, ایک ہے میری صلات. دونوں صلات ایک جیسی ہے؟ جیسی اللہ کی صلات وہی میری صلات. نہیں نہیں, بخاری میں آیا صلاۃ اللہ اے ثناؤہ عند الملائکہ. اللہ کی صلات یہ ہے کہ وہ فرشتوں کے جھرمٹ میں بیٹھ کے میرے نبی کی تعریفیں کرتا ہے. یہ ہے صلاۃ اللہ. صلاۃ اللہ اے ثناؤہ عند الملائکہ, فرشتوں میں بیٹھ کے میرے نبی کی تعریفیں کرتا ہے. توجہ ہے آپ کی, ہے توجہ آپ کی. میرے نبی نے رسم توڑی, طوفان بدتمیزی اٹھ کھڑا ہوا. یہودی, منافق, کفار, جتنے منہ اتنے بکواس. میرا نبی ڈٹ گیا, رسم توڑ کے ڈٹ گیا. اللہ نے آسمانوں پہ فرشتوں کے سامنے اس رسم کے توڑنے پر میرے نبی کو ہدیہ تبریک پیش کرنا شروع کر دیا. واہ میرا نبی بڑی رسم توڑی ہے, واہ میرے پیغمبر کمال کر چھڑی ہے, اتنی مخالفت. یہ ہے صلاۃ. ان اللہ و ملائکتہ یصلون, جس کا معنی مفسرین نے کیا, یبرکون, ہدیہ تبریک پیش کرتا ہے اللہ. علماء کرام اور عوام, رسم توڑنی سوکھی ہوندی؟ بولو ذرا. اے مرنیاں دیاں رسماں تے شادی دیاں رسماں توڑو, توڑو. کیا مولوی اور کیا غیر مولوی اور کیا حاجی اور کیا نمازی اور کیا تبلیغی, توڑو. ڈھول بجتے ہیں, مہندی کے جلوس نکلتے ہیں, فضول لیٹنگ ہوتی ہے, گولے چلتے ہیں, نوجوان تھڑکتے ہیں, لڑکیاں ناچتی ہیں. توڑو, اٹھو. تو ان زنانی آکھنا تو تے وانج نہ مسیت. اللہ لا کر, ساڈا پہلا پتر پرنیندا پیا. ہم نے بھی ہتھیار ڈال دیے, حاجی صاحب نے بھی ڈال دیے, سارے ڈال. سوکھی ہے رسم توڑنی. یہ مرنے کی رسمیں توڑو.
کول ساتا 10واں 20واں 40واں برسیاں توڑو، لوگ کہیں گے مر گیا مردود. کدی جوائی آ جاندہ، کدی ماما ٹپک کھلوندا. اور جی کی کریے جی، پھر جوائی آ گیا سی تے پھر 15 دن کے بعد پھر اس مدرسے میں جا طالب علم لینے کے لیے، تیرے نال آ جاؤں تے وہ تیری ماں کے لیے پڑھ رہے ہیں، وہ کھانے پینے کے لیے. انہوں نے قرآن پڑھا، تو نے کھلا دیا، وہ بدلہ ہو گیا. طالب علم نو خود ثواب نہیں لبھیا، تیری ماں نو کی بخشنا نے. اتنی سمجھ نہیں آ رہی. ہم تمہیں سیدھے رستے پہ لگاتے تو کہتے ہو مر گیا مردود، نہ فاتحہ نہ درود. ہم تمہیں سمجھاتے ہیں ایصال ثواب جائز ہے. ایصال ثواب کا مطلب یہ ہے میں نے 100 روپیہ اللہ کے رستے میں دیا اور میں نے کہا مولا اے جڑا 100 روپیہ میں دیتا اس دا ثواب جڑا میں نے ملیا مولا میری ماں دی روح نو. یہ ہے ایصال ثواب. مجھے ثواب ملے تو میری ماں کو ملے، جدا من ہی نہیں ملنا تو ماں کو کیسے ملنا؟ اس بات کی سمجھ آپ کو نہیں آ رہی. میں چھوٹا سا تھا، ہمارے گھر کے سامنے ایک حاجی صاحب تھے، انہاں 1.25 لاکھ کٹوایا ایت کریمہ دا. 1.25 لاکھ. طالب علم گئے، میں بھی چھوٹا سا، میں بھی چلا گیا. او جناب درمیان گٹھلیاں پتہ نہیں اس اکٹھیاں کتوں کی تھیں، وہ ڈھیر لگا وہ گٹھلی. اب بابا اوپر بیٹھا ہے، طالب علم پڑھ رہے ہیں لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. لا الہ الا کون پڑھے؟ بابا اوپر بیٹھ. جب بابا جاتا نا اندر کوئی پیشاب کرنے چائے پینے، طالب علم کہتے لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. 1000 گٹھلی تے اکٹھا دم کر دیتا. طالب علم آیت کریمہ پڑھ رہے. رسم توڑنی آسان ہے، برادری مخالف، دوست مخالف، تانے بہتان پھپتیاں فتوے. میرے نبی نے رسم توڑی اور پہاڑ کی طرح میرا نبی کھڑا ہو گیا. اللہ نے آسمانوں پہ فرشتوں کے سامنے میرے نبی کی تعریفیں شروع کر. میرا نبی اللہ کا رسول ہے، وخاتم النبیین، اور سارے نبیوں کا خاتم ہے. سارے نبیوں کا کیا ہے؟ خاتم ہے. آج میں آپ کو ایک بڑے کام کی بات بتاؤں گا. مرزائی کسی سے آپ کی بات ہو، کسی مرزائی سے کبھی گفتگو ہو جائے، آپ کی بحث ہو جائے، تو مرزائی آپ کو کہیں گے ہم تو ختم نبوت کو مانتے، ہم تو آمنہ کے لال کو خاتم النبیین مانتے، ہم تو قائل ہیں، قسمیں اٹھائیں گے. مرزے نے بھی اپنی کتابوں میں لکھا کہ میں آمنہ کے لال کو خاتم النبیین مانتا ہوں، لیکن انہوں نے خاتم کا معنی کیا کیا؟ جی مرزے نے خاتم کا معنی کیا کیا؟ مرزے نے خاتم کا معنی کیا مہر. مہر. اور خاتم النبیین کا معنی کیا نبیوں کی مہر. کیا معنی کیا؟ نبیوں کی مہر. اور مفہوم کیا بیان کیا مرزے نے؟ کہ آمنہ کے لال کو اللہ نے یہ شرف بخشا، یہ عزت بخشی، یہ بلندی عطا کی، یہ مرتبہ دیا، یہ شان عطا کی کہ نبوت کی مہر اب آپ کے ہاتھ میں ہے. آپ جس پر مہر لگا دیں گے وہ کیا بن جائے گا؟ یہ معنی کیا مرزے نے. اور وہ مہر آپ نے مجھ پہ لگائی اور میں آپ کی مہر لگانے کی وجہ سے نبی ہوں. یہ معنی کیا اس نے نبیوں کی، جس پر آپ مہر لگا دیں گے وہ کیا بن جائے گا؟ خاتم کا میں نہ مہر ہوتا بھی. میں ایک ایسی آیت پڑھ دیتا ہوں جو آپ سب کو یاد ہے.
ختم اللہ علی، اللہ نے ان کے دلوں پہ کیا لگا دی؟ تو یہ معنی کیا مرزے نے، نبیوں کی مہر۔ ایک معنی میں نے بھی کرنا ہے، مہر والا معنی کرنا ہے، میں نے بھی مہر والا ہی کرنا ہے، لیکن پہلے مرزے والے معنی کا تھوڑا سا آپریشن کر لوں۔ مرزے نے کیا معنی کیا؟ نبیوں کی مہر، جس پر آپ مہر لگا دیں گے وہ کیا بن جائے گا؟ آپ کی مہر سے نبی بنیں گے۔ وہ مہر مجھ پر لگی، علماء کرام سٹیج پر کثیر تعداد میں اجتماع میں مجمع مجھے نظر آ رہے ہیں۔ میں چیلنج کرتا ہوں، 14 صدیوں میں خاتم النبیین کا یہ معنی جو مرزا نے کیا ہے، دنیا کا کوئی مرزائی یہ معنی ثابت کر دے، جو سزا چاہو گے دے لے، کہیں سے ثابت کر۔ کسی صحابی نے یہ معنی کیا ہو، کسی تابعی نے یہ معنی کیا ہو، کسی مفسر نے یہ معنی کیا ہو، کسی محدث نے یہ معنی کیا ہو، کسی ایک عالم نے 14 صدیوں میں یہ معنی کیا ہو خاتم النبیین کا، نبیوں کی مہر۔ مرزائیوں تم میں جرت ہے تو آؤ میرے چیلنج کا جواب دو، اور کسی کتاب سے کسی عالم کا خاتم النبیین کا یہ معنی ثابت کرو۔ انشاءاللہ قیامت کی صبح تک تم ثابت نہیں کر سکتے، نہیں ثابت کر سکتے، کسی نے یہ معنی نہیں کیا۔ اب میں اس کا ایک عقلی جواب دینا چاہتا ہوں۔ لوگوں نے میرے نام کے ساتھ وکیل صحابہ بھی لگایا ہو، میری یہ بڑی تمنا ہے اللہ قیامت کے دن صحابہ کے قدموں میں اٹھائے۔ میں نے سیدنا معاویہ کی بڑی وکالت کی، بڑی وکالت کی، اب سے نہیں، سن 1980 سے اس کے لیے میں نے جلاوطنی بھگتی، کیس بھگتے ہیں، مقدمے بھگتے ہیں، لیکن اس وقت کوئی بندہ معاویہ کا نام نہیں لیتا تھا۔ انشاءاللہ کچھ مدت کے بعد آپ کو تھانے کے باہر تختیوں پہ لکھا ہوا معاویہ نام ملے گا، کسی انسپیکٹر کا، کسی اے سی کا، کسی مجسٹریٹ کا، انشاءاللہ ضرور ملے گا، ضرور ملے گا۔ یہ نام جو یہاں نہیں لیے جاتے تھے، یہ عدالتوں میں، دفتروں میں لیے جائیں۔ یہ جو میں الزامی جواب دینے لگا ہوں، اس میں عظمت اصحاب پیغمبر بھی آئے گی۔ آپ سب کو صحابہ سے محبت ہے، زور سے کہو یار، تو پھر آپ کو میری باتیں پسند آتی چلی جائیں گی، میرے اشارے پسند آتے چلے جائیں گے، تو سبحان اللہ کہتے چلے جاؤ گے، ساتھ ساتھ سبحان اللہ کہو گے۔ میں نے کہا یہ مہر، جس مہر سے نبی بنتے ہیں، یہ مہر اس شخصیت پہ کیوں نہیں لگی جو اس امت کا پہلا مومن تھا؟ کون تھا؟ کون تھا؟ زور سے بولو، زور سے بولو۔ جس مہر سے، جس مہر سے نبی بنتے ہیں، یہ مہر اس ابو بکر پر کیوں نہ لگی جو اس امت کا پہلا مومن تھا؟ اور یہ مہر اس شخصیت پہ کیوں نہ لگی کہ 22 جگہوں پر وحی الہی نے اس کی تائید کر دی؟ کون تھا وہ؟ جو صرف مرید محمد نہیں تھا، مراد محمد تھا، جسے میرے نبی نے جھولی پھیلا کے مانگا تھا، اور جس کے متعلق امیر شریعت سید عطا اللہ شاہ بخاری رحمت اللہ علیہ نے کہا تھا۔ تاجر لوگ اس کو سمجھیں گے، علماء حضرات ذرا کم سمجھیں گے کہ علماء کی یہ فیلڈ نہیں ہے،
تاجروں کی یہ فیلڈ ہے، تاجروں کی، تاجر سمجھیں گے۔ شاہ جی نے کہا آج بھی اسلام کا کھاتا کھولو تو عمر کا کچھ بقایا اسلام کے ذمے نکلے گا، آج بھی کچھ بقایا اسلام کے ذمے نکلے۔ یہ مہر جس سے نبی بنتی ہیں اس ذات پہ کیوں نہ لگی جس سے آسمان کے فرشتے بھی حیا کیا کرتے تھے؟ کون تھا وہ؟ زور سے بولو، زور سے بولو۔ اور یہ مہر اس شخصیت پہ نہ لگی جس کو میرے نبی نے کہا تھا انت ولی فی الدنیا والآخرہ، علی تو دنیا میں بھی میرا دوست ہے، تو آخرت میں بھی میرا دوست۔ یہ مہر اس شخص پہ کیوں نہیں لگی جس کو گھٹی میرے نبی نے دی تھی؟ کون تھا وہ؟ زور سے بولو، زور سے بولو۔ جس کے کان میں اذان میرے نبی نے کہی تھی، جس کا نام میرے نبی نے رکھا تھا، جس کو کاندھوں پہ میرے نبی نے سوار کیا ہے، ان پہ کیوں نہیں لگی؟ نہ یہ مور لگتی ہے حضرت طلحہ پہ، نہ عشرہ مبشرہ پہ، نہ سعد ابن ابی وقاص پہ، نہ حبشے کے بلال پہ، نہ امام اعظم امام ابو حنیفہ پہ، نہ امام مالک پہ، نہ امام شافی پر، نہ امام احمد ابن حنبل پر، نہ امام بخاری پر، نہ مسلم، نہ ترمذی، نہ ابن ماجہ، نہ نسائی، نہ ابو داؤد، نہ امام ابو یوسف، نہ امام ظفر، نہ شیخ عبد القادر جیلانی، نہ باجدید بستامی، نہ معین الدین چشتی، کسی پہ نہیں لگی یہ مہر۔ مہر کیڈی سیانی سی، آ کے لگی تے کس تے لگی؟ جس مہر سے نبی بنتے ہیں وہ مہر امت میں کسی پہ نہیں لگی کہ وہ بھی نبوت کا دعویٰ کرتا، وہ مہر صرف آپ پر لگنی تھی۔ اب خاتم النبیین کا ایک معنی میں کرنے لگا ہوں جو سارے مفسرین نے کیا۔ نبیوں کی مہر نہیں، نبیوں پر مہر۔ ختم اللہ علی قلوبہم، مہر لگا دی اللہ نے ان کے۔ کیا مطلب ہے اس مہر کا؟ اس مہر کا کیا مطلب ہے؟ باہر کی ہدایت اندر نہیں جا سکتی، اندر والی گمراہی باہر، یہ مہر کا معنی ہوتا ہے۔ اندر کی گمراہی باہر نہیں آ سکتی، باہر کی ہدایت اندر نہیں جا سکتی۔ ختم اللہ علی قلوب۔ یہ ڈاکخانے میں ایک تھیلے میں لفافے ڈالے، کارڈ ڈالے، لفافے ڈالے، ڈالتے گئے، آخر میں اس پہ انہوں نے سیل کیا۔ مہر لگانا اب جدید طریقے پر اسے کیا کہیں، کیا کر دینا؟ سیل کر دینا۔ مہر لگا دینا، سیل کر دینا۔ سیل کر دیا، یہ جو تھیلا سیل کر دیا اس کا کیا معنی ہوتا ہے جی؟ بولو کیا معنی ہوتا ہے؟ باہر کا لفافہ اندر نہیں جا سکتا، اندر کا کوئی لفافہ باہر نہیں آ سکتا۔ میرا محمد نبیوں پر مہر ہے۔ اب کسی نبی کی نبوت سلب بھی نہیں ہو سکتی اور کسی پر وحی بھی نہیں اتر سکتی۔ ولیکن رسول اللہ خاتم النبیین، نبیوں پر مہر۔ لاہور کے لوگوں، ہم تو پیار کی باتیں کہنے کے عادی ہیں۔ ایک وپار دی گل کریے، نہ مرزے دا مانا، نہ ساڈا مانا، تیرا مانا بھی نہیں تے ساڈا مانا بھی نہیں،
جس ہستی تے قرآن اتریا انہاں کول نہ پوچھ لے بھی یہ کہ بھئی ہے وپار دا سودا کہ کوئی نہیں. تیرا معنی بھی نہیں، ہمارا معنی بھی نہیں، نبیوں کی مور، نبیوں پر مور، دونوں معنی نہیں. جس پر کتاب اتری ہے میرا پیارا پیغمبر، ان سے پوچھ لیتے ہیں یا رسول اللہ تسا خاتم النبیین دا معنی کرو. نبی پاک معنی کر دیں تو پھر کسی اور معنی کی ضرورت ہے جی؟ یہ علماء بیٹھے یہ جانتے ہیں. لاہوریوں کو میں اصول سمجھا دیتا ہوں. قرآن کی تفسیر کا پہلا اصول کیا ہے؟ تفسیر القرآن بالقرآن. قرآن کی تفسیر خود قرآن سے. دوسرا اصول کیا ہے؟ قرآن کی تفسیر نبی پاک کے ارشادات سے. نبی پاک نے کیا تفسیر کی؟ قرآن نے اس آیت کی کیا تفسیر کی؟ نبی پاک نے اس آیت کی کیا تفسیر کی؟ آپ میری طرف توجہ کریں، میری طرف توجہ رکھیں. یہ جو ولاکن رسول اللہ و خاتم النبیین ہے، پہلے اس کی تفسیر قرآن سے پوچھ لیں. چلو قرآن سے پوچھ. قرآن نے اس کی کیا تفسیر کی؟ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا. یہ قرآن تفسیر کر رہا ہے. وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعًا الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا. یہ قرآن کی ساری آیتیں بتا رہی ہیں کہ نبوت کا سلسلہ میرے نبی پر کیا ہو گیا ہے. اب ہم نبی پاک سے پوچھ لیتے میرے نبی نے کیا فرمایا؟ سَيَكُونُ فِي أُمَّتِي ثَلَاثُونَ كَذَّابُونَ دَجَّالُونَ. میری امت میں 30 بڑے بڑے دجال، 30 بڑے بڑے کذاب آئیں گے. چھوٹے چھوٹے تو کئی آئیں گے، بڑے بڑے کتنے آئیں گے؟ ان میں مسلمہ ہے، اس میں اسود انسی ہے. لیکن ان تمام مدعیان نبوت میں جھوٹے مرزا قادیانی سب سے بڑا کذاب بھی تھا اور سب سے بڑا دجال بھی تھا. یہ بہت بڑا کذاب تھا. اس نے قرآن پر جھوٹ بولے، اس نے میرے نبی پر جھوٹ بولے، پرلے درجے کی دجل و فریب کیا کرتا تھا. مسلمہ بھی بڑا دجال تھا. اس نے میرے نبی کے زمانے میں نبوت کا دعویٰ کیا تھا. میرے نبی کو خط بھی لکھا تھا کہ ادھی دنیا دے تسی نبی ہوتے، ادھی دنیا دا میں نبی ہاں. خط لکھا تھا. میرے نبی نے اس کو جواب دیا تھا تو کذاب ہے. جب خط لے کے میرے نبی کا صحابی حبیب ابن زید مسجد نبوی کے دروازے پہ کھجورے بیچا کرتا تھا، 19 سال عمر تھی. میرے نبی کا ایلچی بن کے گیا، خط دیا، اس نے خط پڑھا، سرخ ہو گیا. ابھی درباریوں کو کوئی پتہ نہیں تھا کہ کیا لکھا ہوا ہے. کذاب. میرے نبی کے متعلق جو غلط کوئی جملہ کہا نا تو بھرے دربار میں حبیب نے کہا زبان بند رکھ، اگر انہوں نے تجھے کذاب لکھ دیا ہے تو تو کذاب نہیں ہے. اب وہ درباریوں کو بھی پتہ نہیں تھا، انہیں بھی کیا لگ گیا کہ اس خط میں کیا لکھا ہوا ہے. اس نے حبیب کا ایک ایک عضو کاٹا، یہ پورا، پھر یہ پورا، پھر یہ پورا، پھر اس طرح انگلیاں، پھر یہاں سے، پھر پاؤں، پھر گھٹنے، اور ہر عضو کاٹ کے پوچھتا ایک دفعہ مجھے سچا کہہ دے، ایک دفعہ کہہ دے مجھے سچا. اور حبیب ہر مرتبہ کہتا میرے نبی نے تجھے جھوٹا کہا ہے، حبیب کی زبان تجھے سچا نہیں کہہ سکتی، نہیں کہہ سکتی. علامہ ابن کثیر نے البدایہ والنہایہ میں بڑی دلچسپ باتیں لکھی ہیں کہ
مسلمہ کے جو ماننے والے تھے، کلمہ پڑھنے والے تھے، انہوں نے مسلمہ کو کہا کہ جی وہ جو مدینے والا نبی ہے نا جی، اس پہ ایک سورت اتری ہے، ہاتھی والی سورت، سورت الفیل، او علم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل، تے تسی بھی ساڈے نبی ہو تے کوئی ایہو جہی سورت ساڈے واسطے بھی ہونی چاہیے۔ اس آکھیا اتری پئی ہے، اتری ہے تو ذرا اس کی سورت سنو جی۔ ترجمہ میں کروں گا لیکن ترجمے میں مزہ نہیں آئے گا، جو عربی میں مزہ ہے ان جملوں میں مزہ ہے، علماء بڑی لذت محسوس کریں گے۔ کہتا ہے الفیل و مل فیل، الفیل و مل فیل وما ادراک مل فیل لہو ذنب کثیر و خرطوم طویل۔ ہاتھی کیا ہوتا ہے؟ ہاتھی تو کیا جانے کہ ہاتھی کیا ہوتا ہے؟ اس کی دم چھوٹی ہوتی ہے اور اس کی سونڈ لمبی ہوتی ہے۔ یہ اس نے سورت اتری سی۔ علامہ ابن کثیر نے بڑی اس طرح کی باتیں لکھی کہ اس کے درباریوں نے کہا کہ وہ جو مدینے والا نبی ہے نا، وہ چھوٹے بچوں سے بڑا پیار کرتا ہے، بڑی شفقت کرتا ہے۔ چھوٹے بچے ان کے پاس لائے جاتے ہیں، وہ اپنی لعاب ان کے منہ میں ڈالتا ہے، ان کے سروں پہ شفقت کا ہاتھ پھیرتا ہے۔ مدینے والا نبی تے تسی بھی ساڈے نبی ہو۔ اس نے کہا کل بچے دربار میں پیش کیے جائیں۔ بڑے بچے آئے، اس نے اپنا پلیت لعاب ان کے منہ میں ڈالا، نجسات ان کے سر پہ۔ 3-4 دن بڑی رونق رہی، پھر بچے کم ہوتے گئے، کم ہوتے گئے، کم ہوتے گئے، پھر بچے آنا ختم ہو گئے۔ اس نے درباری سے پوچھا بچے کیوں نہیں آتے؟ درباری چپ۔ میں پوچھتا ہوں بچے کیوں نہیں آتے؟ انہوں نے کہا جی بچے کیسے آئیں؟ جس دے سر تے ہاتھ پھیریا جے گنجا ہو، جس دے منہ چ لعاب پائی جے وہ گونگا ہو۔ لاہوریوں، آپ میں اگر اردو ادب جاننے والے کوئی لوگ ہیں، میرے پاس وقت نہیں، مولانا کی میں تقریر کچھ سن رہا تھا، عظمت مصطفیٰ، حسن مصطفیٰ، جمال مصطفیٰ۔ میں تو ایک ہی جملہ کہوں گا اسی بات پہ، اردو ادب سمجھنے والے لوگ بڑا مزہ حاصل کریں گے۔ میرا نبی ہاتھ پھیرتا تھا، میرا نبی لعاب ڈالتا تھا، اس نے نقل اتاری، ہاتھ پھیرا، لعاب ڈالی، وہ گنجی ہو گئے، گونگی ہو گئے۔ بندیالوی کہتا ہے ہر سرما ڈالنے والی آنکھ چشم غزالہ نہیں ہوا کرتی۔ ہر سرما ڈالنے والی آنکھ چشم غزالہ نہیں ہوتی، ہر لعاب میرے نبی کے لعاب جیسا نہیں ہوتا، اور ہر ہاتھ میرے نبی کے ہاتھ جیسا نہیں ہوتا۔ 30 بڑے بڑے دجال آئیں گے، کلہم یزامو، ان میں سے ہر ایک کا دعویٰ ہوگا انہو نبی اللہ، کہ وہ کون ہے؟ اللہ کا نبی ہے۔ ہر ایک دعویٰ کرے گا کہ میں اللہ کا نبی ہوں، وَأَنَا خَاتَمُ النَّبِيِّينَ، اور میں خاتم النبیین ہوں۔ یا رسول اللہ اتھائیں تا رولا پہ گیا۔ مرزائی اس کا معنی کرتے ہیں نبیوں کی مہر، میں نہ کرتا ہوں نبیوں پر مہر۔ اس سے لفظ دیتے رولا ہو گیا۔ میرے نبی نے فرمایا میں تشریح کرتا ہوں، انا خاتم النبیین لا نبی بعدی۔ میرے نبی نے خاتم النبیین کا کیا معنی کیا جی؟ زور سے بولو، زور سے بولو۔ لا نبی بعدی، تو میرا نبی خود معنی کر رہا ہے انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، میں خاتم النبیین ہوں، میرے بعد کوئی نبی۔ آپ نے فرمایا میری اور مجھ سے پہلے نبیوں کی مثال ایک مکان کی طرح ہے۔ ایک بندے نے مکان بنایا، بڑا خوبصورت، بڑا حسین، لوگ اس مکان کو دیکھنے کے لیے آئے، چاروں طرف لوگ گھومے تو انہوں نے دیکھا ایک کونے میں ایک اینٹ کی جگہ خالی ہے،
تو لوگ آپس میں کہنے لگے مکان تے بڑا سونا ہے، کاش یہ اینٹ بھی لگ جاتی، کاش یہ اینٹ بھی لگ جاتی۔ میرے نبی نے کہا فَأَنَا اللَّبِنَةُ فَأَنَا اللَّبِنَةُ وَأَنَا خَاتَمُ النَّبِيِّينَ، وہ آخری اینٹ میں ہوں اور میں خاتم النبیین ہوں۔ تو میرے نبی نے یہاں خاتم النبیین کا کیا معنی کر دیا؟ اس نبوت الوے مکان کی آخری اینٹ، جہاں پر مکان مکمل ہو گیا تو خاتم النبیین کا مطلب ہوگا کہ میرے نبی پر نبوت کا سلسلہ ختم ہو گیا۔ میرے نبی کے بعد کسی پر جبریل نے وحی لے کر نہیں آنا۔ مرزائی جو ہے نا، یہ اپنے بچوں کو پٹیاں پڑھاتے ہیں، سوال پڑھاتے ہیں، انہوں نے بچے بھی تو گل کرن گے تو جواب نہیں آئے گا۔ مثلا کوئی مرزائی ہوگا، وہ آپ سے پوچھے گا نبوت رحمت نہیں، آپ سے وہ پوچھے گا نبوت رحمت نہیں، آپ کیا کہیں گے؟ قرآن کہتا ہے رحمت ہے۔ تو وہ کہے گا اچھا نبی پاک نے رحمت نو ختم کر دیتا، تو آپ منہ دیکھتے رہ جائیں کہ یار یہ اس نے کیا بات کہہ دی، نبوت تو رحمت ہے، تو کیا آپ نے رحمت کو ختم کر دیا؟ بندیالوی کہتا ہے میرے نبی نے رحمت کو ختم نہیں کیا، بلکہ میرے نبی نے نبوت والی رحمت کو کمال پر پہنچا دیا، کمال پر پہنچا دیا۔ ساری رات ستارے جگمگاتے رہے، روشنی پھیلاتے رہے، صبح نہیں ہوئی، چاند ساری رات چمکتا رہا، روشنی پھیلاتا رہا، صبح نہیں ہوئی، سورج کنی کٹی، چانن ہو لگ گیا، 12 بجے کا وقت ہوا، سورج نصف النہار پہ آیا، ساری دنیا روشن ہو گئی۔ سورج کہتا ہے میں خاتم الانوار ہوں، میں خاتم الانوار ہوں۔ اس کا کیا معنی ہوگا؟ میں نے نور کو ختم کر دیا؟ کیا معنی ہوگا میں نے نور کو ختم کر دیا؟ بلکہ مطلب یہ ہوگا کہ دھرتی والوں کو جس نور کی، جس روشنی کی ضرورت تھی وہ میں نے پوری کر دی، میرے ہوتے ہوئے کسی روشنی کی ضرورت نہیں۔ امت کو جس ہدایت کی ضرورت تھی محمد عربی نے اس ضرورت کو پورا کر دیا۔ میرے نبی کے بعد اب کسی نئے نبی کی ضرورت کوئی نہیں۔ بس آخر میں ایک بات کہنا چاہتا ہوں، تھوڑا سا عقلی استدلال کرنا چاہتا ہوں۔ لاہور والوں یہ میری بات سن کے جائیں گے، لاہور والوں یہ نمازاں پڑھنیاں 5 تے وضو کرنا جنوری دے مہینے چ بھی تے روزے رکھنے جون دے تے زکات دینی ہے چلیواں حصہ، یہ سارے کام یہی کرنے، پھر آمنہ دا لال ٹھیک نہیں، مرزے دی کیڑی ضرورت ہے؟ کیا ضرورت ہے مرزے کی؟ پھر جو نمازیں 5 پڑھنی ہے، وضو کرنا ہے، روزے جون کے رکھنے، تو نیا نبی آئے تو کوئی نوی شریعت لے کے آئے، وہ آ کے آکھے سردیاں وضو دی کوئی ضرورت نہیں، انہیں نمازاں پڑھ دے تے روزے آج تو بعد جنوری دے رکھو۔ دین کامل ہو گیا، میرے نبی پر احکام مکمل ہو گئے، ارکان نازل ہو گئے، پھر اس کے بعد مرزے کی ضرورت کیا رہے گی؟ یہ میرا حوالہ جو میں اب دینے لگا ہوں، سارے لوگ اسے پلے باندھ لو یار خدا کے لیے۔ یہ اب جو میں حوالہ دینے لگا ہوں یہ مرزے کی کتاب کا دینے لگا ہوں، تریاق القلوب سے۔ مرزے کی کتاب ہے تریاق القلوب،
یہ پکا لو پکا لو نوجوانوں، پکا لو. کوئی مرزائی خاتم النبیین کی بات کرے اس کے منہ پر مارو یہ حوالہ. مرزے کی کتاب ہے تریاق القلوب، اس میں مرزا لکھتا ہے، میری طرف توجہ رہے، اس میں مرزا لکھتا ہے جب میں پیدا ہوا تو میرے ساتھ جڑواں میری بہن پیدا ہوئی، اس کا نام تھا جنت بی بی. جو بہن پیدا ہوئی پہلے وہ پیدا ہوئی، اس کے بعد میں پیدا ہوا. میرے بعد میرے ماں باپ کی کوئی اولاد نہیں ہوئی. میں اپنے والدین کے لیے خاتم الاولاد تھا. پتہ نہیں سمجھے ہو کہ نہیں سمجھے؟ میں اپنے ماں باپ کے لیے کیا تھا؟ خاتم الاولاد تھا. مرزائیو ساڈے علماء نہ کرو، ساڈے علماء نہ کرو کہ اس کے بعد کوئی اولاد پیدا نہیں ہوئی. تیجے مرزے والا مانا کرنا نا تو پھر مانا اے بن جانا اور کوئی اولاد پیدا نہیں ہوئی، جس تے میں مہر لائی او جمیا. جس تے میں مہر لاندا گیا وہ پیدا ہوندا گیا. کرو مانا. اگر خاتم کا یہی معنی ہے جو مرزے نے خاتم النبیین میں کیا تو خاتم الاولاد کا کرو مانا کہ جس میں مرزا مہر لگائے بچہ پیدا ہو جائے. مرزے کے مہر سے بچے پیدا ہوں گے. خیریت ایسے چے بے ساڈے والا مانا من کہ اس کے بعد کوئی اولاد پیدا نہیں ہوئی اور میرے نبی کے بعد نبوت کا سلسلہ ختم ہو گیا. کسی کو نبوت کا شرف عطا نہیں ہونا. اللہ تعالی عمل کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ المبین.